الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس کے سبق نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پہلا سبق سن لیا ہوگا اور یقیناً آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ تو کل ہم نے چھوڑا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے تو حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ چھڑوا دیا۔ اس کے بعد آج ہم نے پڑھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام کیا تھا، کہ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے کون سے کلمات تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری ہوئے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام یہی تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اسی سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا کریں، اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمی نے پکڑ لیا، پکڑ کر اس کو لٹایا ہے اور شکم جاگ کر دیا، میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ کر گھر آ گیا ہوں۔ تو فرماتی ہے کہ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہیں مگر رنگ خوف کی وجہ سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب دوڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حضرت حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ مائدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حق ہو وہ تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریف کی سپرد کیا تو انہوں نے حضرت آمنہ نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حضرت حلیمہ نے تمام واقعہ عرض کر دیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کی حیرت انگیز واقعہ سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کی وفات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4-5 برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر ہے، والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت پہ پرورش پانے والا ہے وہ ان تمام اسباب سے بے نیاز ہے۔ عبد المطلب کی وفات والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت پہ پرورش پانے والا ہے، وہ سبب الاسباب ان کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینہ 10 دن کی ہوئی تو عبدالمطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہوئے۔ آپ انہی کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 12 برس 2 مہینہ کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے۔ راستے میں مقام تیماء میں اقامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیماء میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گئے تو اس کو یہود قتل کر ڈالیں گے کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا۔ میں اس کی صفات اپنی کتاب میں دیکھ چکا ہوں۔ بحیرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور آبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس بھیج دیا۔ مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربہ کار۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کرو اور اس میں سے اس قدر تمہیں بھی دے دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کا تمام مکہ والوں میں بڑا شہرہ تھا۔ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی پوشیدہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے نفع اٹھایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں گے اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو کہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی فوراً اس دور کے سفر کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر 12 ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ ملا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا۔ شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے ایک راہب نستور نامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پہچان کیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہیں؟ اس نے کہا کہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ تو اس راہب نے کہا یہ تو نبی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند فہمیدہ عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور محین العقول اخلاق کو دیکھ کر ان کو سچا اعتقاد اور خالص انس ہو گیا، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 اور بعض روایات کی روز سے 45 سال تھی۔ نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم اور روسائے مضر سب جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ میں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اعلی مرتبہ نکلیں گے، کیونکہ مال ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کل مہر معجل اور معجل میرے مال سے ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد اس کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ ابو طالب کی یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت ہیں جبکہ 21 سال کی عمر میں ہیں
اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی، پھر اس پر یہ تو رہا کہ ابو طالب اپنے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وقف ہے۔ مگر یہ بات ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 سال رہی، کچھ مدت نزول سے پہلے اور کچھ مدت وحی کے بعد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ بیٹوں کے نام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ اور 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑی ہیں۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، صرف وہی ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ البتہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سوار ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔